ذاتی واقعہ یاد آتا ہے جو شاید ان کو یاد نہ ہو، اور وہ یہ کہ میں ایک زمانے میں، آپ سب اتنے جانے پہچانے چہرے ہیں، کراچی میں ڈینٹسٹری کرتا تھا، تو ایک دن یہ تشریف لائے اور پریشان لگے مجھ کو، تو کچھ دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا سٹریس ہے؟ خیر اس کا ذکر تو نہیں ہوا، مگر انہوں نے ایک چیز ایسی بتائی جو مجھے آج تک یاد ہے۔ یہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے شیکسپیئر نے جو کچھ لکھا اس کی ساری کتابیں کور ٹو کور زبانی یاد تھی، اور اب میں بھولنے لگا ہوں۔ ریمارکیبل۔ میں جب سے سمجھتا ہوں کہ فنون لطیفہ کے اعتبار سے ضیاء محی الدین صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریمارکیبل، تو مجھے ایسے جائنٹس کے ساتھ کھڑا کرنا میری شکایت ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے وکٹوریہ اسکوفیلڈ، اتنا پاکستان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کا صحیح اظہار تاریخ کے اندر کتابیں رہ جائیں گی، اور ضیاء صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ کتابوں سے شوق کتنا اہم ہے۔ میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ دو لوگ تو اردو سمجھتے ہیں، وکٹوریہ سمجھتی ہوں گی اور کرسچن ٹرنر سمجھتے ہوں گے، مگر اس بات کا امکان رہتا ہے کہ یہ گفتگو اگر ٹیلی ویژن پر جائے تو پاکستان کے عوام اور خواص دونوں تک یہ ہماری گفتگو پہنچ جائے۔ اس لٹریچر فیسٹیول کا جو تھیم ہے وہ سپریشن، بلانگنگ اور بیونڈ، اور پاکستان کے 75 سال پلیٹینم جبلی اس سال ہوگی، تو میں بھی طالب علم ہوں اس بات کا کہ جیسے کوئی بچوں کو علیحدہ نہ کیا جائے، تو وہ بچے بھی، میں نے سنا یہ ہے، پڑھا یہ ہے کہ جب وہ جوان ہوتے ہیں تو ان وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ کیوں علیحدہ ہوئے۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ بڑی اہمیت رکھتا ہے میرے لیے، میرے مستقبل کے لیے اور میرے آج کے لیے۔ اور کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ میرا خاندان بھی آدھا غیر منقسم ہندوستان میں رہ گیا، جو اب ہندوستان ہے، بھارت ہے، اور آدھا یہاں آ گیا۔ تو جب بھی میں بچپن سے جب ہندوستان جاتا تھا تو کچھ میرے رشتہ دار وہاں پر کہتے تھے کہ پاکستان غلط بنا، کچھ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، اور جب میں پاکستان آتا تھا تو پاکستان میں بھی کچھ یہ بحث چلتی تھی۔ جو دو قومی نظریہ ہے اس کو کلام آزاد نے بھی چیلنج کیا، بہت سارے سیاستدانوں نے چیلنج کیا، تو لہذا میری خواہش یہ ہوئی کہ میں کم سے کم اپنے لیے، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں اس سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کے اندر، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی پیدا کی ہے کہ ایک ہی چیز آپ دیکھیں گے اور ایک ہی چیز میں دیکھوں گا۔